یہ جو دعویٰ ہے شیر افضل صاحب، میں نے سنا آپ کہتے ہیں کہ اتنا ممکن نہیں ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی ایک مؤثر احتجاج کر سکے گی اور 20 لاکھ لوگ نہ صحیح 2 لاکھ لوگ بھی لے آئیں تو کافی بڑی تعداد ہوگی؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اس میں کوئی دوسری رائے تو میں نہیں رکھتا ہوں کہ مقبول ترین جماعت ہے پاکستان کی، لیکن مقبول ترین ہونے کے ساتھ ساتھ خان کی سب سے ایک اعلیٰ پائی کی مقبولیت پاکستانی عوام میں ہوتے ہوئے بھی گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کیا کر پائی ہے، نتائج کیا ہیں، اور عوام جو ہیں وہ بتدریج پی ٹی آئی کے جلسوں میں اور جلوسوں میں گھٹتے جا رہے ہیں، تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس مقبولیت کا کیا کرنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ عوام کو نکالنے اور بھاری تعداد میں عوام کو نکالنے، کسی احتجاج کو کامیاب کرنے یا کسی تحریک کو جو ہے بامقصد بنا کے اس کے حصول تک لے جانے میں جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتی ہے جو ایسے احتجاجوں کو کامیاب کر سکتی ہیں۔ میں نے اس لیے یہ بات کی تھی کہ یہ شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں، ابھی یہ بتایا شفیع جان نے کہ ہم اب باجوڑ جائیں گے اور بنیر اور بنو جائیں گے اور پھر پنجاب اور سندھ کا اس نے کہا ٹچ کریں گے، تو یہ ٹچ تو ادھر میرے حلقے سے ہو سکتا ہے، دراتنگ کے پاس عیسیٰ خیل ہے، ٹچ کر کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ صحیح معنوں میں یہ 2 ماہ بڑے کافی ایام ہیں، اگر یہ صحیح معنوں میں پوری دیانتداری سے خان کو اگر نکالنا چاہتے ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ کیا یہ قیادت اپنے مقصد میں ایماندار بھی ہے، کیا یہ واقعی چاہتے ہیں کہ خان باہر آ جائے اور پی ٹی آئی کے مسائل کا ازالہ ہو؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی نہیں ہے ایماندار، وہ کیا دیانتدار نہیں ہے کہ وہ نکلے باہر آخر مقابلہ شفیع جان یا سہیل افریدی تک تو بات محدود نہیں ہے نا، یہ بھی تو وہی کریں گے نا جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ ان کے اپنے فیصلے تو نہیں ہوتے ہیں۔ کون بتاتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس 3 دفعہ ہمارے پاس آپشن آئے خان کو چھڑانے کے، بڑا اچھا دور تھا، ہماری جو ہیں عوامی احتجاج جو ہیں وہ ہمیں ایک باعزت مقام دے چکی تھی اور ہم خان کو باعزت طریقے سے لا سکتے تھے۔ وہ کون سے عوامل اور محرکات تھے جن کی وجہ سے خان کی رہائی ممکن نہ ہوئی؟ پھر میں عرض کروں کہ جب سے یہ بیٹ کا نشان چھینا گیا ہے آج تک جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی ایک فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوا ہو، سارے فیصلے ایسے ہیں جن سے مخالفین ہی مستفید ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا خان کی رہائی جو ہے وہ ہماری اپنی کاوش تھی کہ ہم نے اس کو رہا نہیں ہونے دیا۔ وہ دیکھیں نا، وہ زندہ بدست مردہ کی بات، یہ تو آپ کی بڑی چارج شیٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خود عمران خان صاحب کو اندر رکھنے پہ خان اندر ہے، زندہ بدست مردہ۔ یہ جو شخص جس کی تدفین ہو جاتی ہے وہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جناب عالی اس کو سپرد خاک کرے، جو جیل میں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ باہر والوں کے دست کرم پہ ہوتا ہے۔ خان وہاں جیل سے کیا فیصلے کروا کے اپنی رہائی کروا سکتا ہے؟ یہ فیصلے تو ہم نے کرنے تھے، اور جب بھی وقت آ جاتا تھا تو کوئی ڈنڈی مار لیتا تھا۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، مذاکرات پیش تب ہوئے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا طوطی بولتا تھا۔ اس احتجاج کے طوطی کو بولنے کے لیے کافی کاوشیں ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ گزشتہ 1 سال کی جو پرفارمنس ہے پارٹی کی وہ جناب عالی عوام۔ ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جو کاوشیں ہیں اور حکومت کی جو پرفارمنس ہے ڈاکٹر صاحب، اب جو شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں مطلب یہ احتجاج اگر نہ بھی ہوا پی ٹی آئی کے حق میں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جس طرح کی پابندیاں ہیں، جس طرح کے پی ٹی آئی کے لیے بھی پابندیاں ہیں، عام لوگوں کے لیے بھی پابندیاں ہیں، تو حکومت کمفرٹیبل ہے یا پھر آپ باوجود اس کے کہ بار بار کہتے ہیں کہ گفتگو اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت خطرے میں؟ دیکھیے، حکومت کی طرف سے جن ان حفاظتی اقدامات کو آپ پابندیاں کہہ رہی ہیں، جب آپ وفاقی دارالحکومت کو یا کسی بھی شہر کو
अपने एक पुरतशद्दुद हजूम मैं उसे कहता होता हूँ, चूँकि वो मनाजिर इस्लामाबाद में हमने देखे हैं, उसके बल बोते पे उस पर चढ़ाई करने की बात करेंगे तो वो तमाम हिफाजती इकदाम हुकूमत को करने होते हैं। पुरअमन एहतजाज की किसी को कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं होता, लेकिन पुरअमन एहतजाज के नाम पे यहाँ इस्लामाबाद में हमने हमेशा देखा है कि वो एहतजाज जो है बड़ा पुरतशद्दुद एहतजाज रहा है, उसमें मुसल्लह लोग रहे हैं, उसमें यहाँ पर रेंजर्स के एहलकार 4 जो है वो शहीद हुए। तो इस तरह की जो तसादम की एक कैफियत बन जाती है तो फिर तो आपको वो इकदाम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 30 लोग शहरी रह रहे हैं, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, यहाँ पे लोग कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे सीट ऑफ द गवर्नमेंट है, सेक्रेटेरिएट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, असेंबली है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये आपके इदारे जो हैं ये आपके नेशनल एसेट्स हैं। फिर आपका सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रेड जोन है, यहाँ पे आपकी जो है वो 150 से ज़्यादा आपकी मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके सुफरा यहाँ पे मुकीम है। लेकिन पंजाब में तो ऐसा नहीं है। पंजाब में तो आप इजाज़त दे सकते हैं। सेंटिटी है ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ इस्लामाबाद का इसलिए बताया कि इस्लामाबाद में मुतअद्दिद दफ़ा ये इससे पहले भी यलगार हमले एहतजाज के नाम पे होते रहे, वरना तो हर शहर की सेंसिटी है, KP है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कोई भी काम नहीं है। दूसरी बात ये है जी कि ये जो 27 सितंबर का इनका मार्च का दावा है वो मैं समझता हूँ कि आज से पहले तो इस पे कमेंट कर दें, आज से ही उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज शुरू कर रहे हैं। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो मीडिया हाउसेज हैं इंक्लूडिंग योर मीडिया हाउस, बस उनको उन्होंने एक फूड फॉर थॉट दे दिया है और बहस शुरू हो गई है मीडिया के ऊपर। टॉक शोज़ मुनक्कद हो रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, या ये कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई पहली दफ़ा दी गई है। मतलब मैं आपके प्रोग्राम को नहीं कह रहा, लेकिन हमारी मीडिया के पास तो प्रायोरिटीज़ बनाने की भी सलाहियत नहीं रही कि कौन सा मौजू इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मौजू है। वो एक ऐलान कर देते हैं, सुने ना, सुन लिया करें ना, वो एक ऐलान कर देते हैं हम 27 तारीख को हम निकलेंगे, बिल्कुल बताते ही नहीं और हर जनाब हर प्रोग्राम इसी के ऊपर हो रहा है। 20 लाख बंदे आएंगे, 2 लाख आएंगे, क्या होगा? वो खुदा का वास्ता है। जब आप लोगों के लॉन्ग मार्चेस होते थे उस वक्त भी यही बात होती थी। पाकिस्तान की इस वक्त कामयाबियां सिफारती सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन पर बात करें, हुकूमत जवाब देगी। ये क्या है? एक ऐलान उन्होंने कर दिया, और क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल लीजिएगा, हर चैनल यही कर रहा है, हर एंकर यही कर रहा है। वो ये करते हैं खबरों में जिंदा रहने के लिए, और वो अपने मकसद में कामयाब हैं। क्या करें? वो ये करते हैं। अच्छा मुझे बात तो करने देना, आप पर्सनल सवाल तो करने देना। सवाल आपने कर लिया ना, आप जब अपोजिशन में होते हैं तो आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, खत्म कर लूं, आपका सवाल का जवाब मुकम्मल कर लूं। एक तो आप लोग समझते हैं कि मैं कोई पर्सनल आपको कह रहा हूँ या चैनल आपको कह रहा हूँ, मुझे पता मैं है ओवरऑल बात कह रहा हूँ कि मीडिया में जिंदा रहने के लिए वो उसमें कामयाब है। दूसरा, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए बयानों के जरिए अब वो उसमें भी कामयाब है। ये बहस एक चल पड़ी है, ये सिर्फ एक बहस है, इस पे कुछ नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, और बहुत सारे रीजंस तो आपके सामने शेर अफजल खान ने रखी हैं, बड़ी रेलेवेंट हैं। फिर आप एक सोच और एक मेंटालिटी को देखें कि आज की रात जो है वो 13 अगस्त की रात है। 13 अगस्त की रात और 14 अगस्त जो है वो खुद साख्ता अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कहने वाले ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। हालांकि ये 2 दिन सिर्फ पाकिस्तान के परचम की हैसियत होती है। आज किसी सियासी जमात के परचम की बात करना ही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है। नहीं ये मतलब देखे ना, सियासी जमातें करते हैं अपनी सियासी प्रायोरिटी क्या है, क्या प्रायोरिटी है? मेरे लिए आज मुस्लिम लीग नून आज और कल उसके परचम से ज्यादा इन 2 दिनों में पाकिस्तान के परचम की हैसियत है, और मैं वो उठाऊंगा, मेरे वर्कर्स वो उठाएंगे। कल हमारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे सेक्रेटेरिएट में बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, मैं आपके पास वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा चलेगा। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान का झंडा लगेगा और इसका एहतराम कल तो वैसे चाहिए और किया जा सकता है। मैं 2 मखसूस दिनों की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप 356 दिनों में से इंटरव्यूज पे पाबंदी 354 दिन है, क्या उठाएं आप पार्टियों के परचम, लेकिन ये 2 दिन आपके कौमी परचम के नाम है, और ये सिर्फ कोई मैं आज की बात नहीं कर रहा, हमेशा से ये रवायत है और ये रहनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे पाकिस्तानियत जो है वो सबसे पहले है। सर ठीक है, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया और क्या करे सर? मीडिया आपने पाबंदी लगाई, मीडिया ने उनके कोई पाबंदी नहीं लगाई, मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। अच्छा, तो जो 3 इंटरव्यू हुए ये पाबंदी आपने उठा ली, ये भी आप तस्लीम करें कि हमने पाबंदी उठा ली थी इसलिए इंटरव्यू हुए उनके? नहीं, इंटरव्यू तो यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये पता नहीं खुद साख्ता पाबंदियां आती हैं, हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना हम किसी को रोक रहे हैं।
لیکن پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کو سیاسی سرگرمی کی اجازت ٹی ہے. وی پہ وہ نہیں آئے. ایک پرامن احتجاج کی ضرورت ہے. ہاں یہ شفیع جان ہمارا بھائی، میں سے اس دن کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی یہ تم دونوں ایک پروگرام میں اکٹھے ہو گئے. پہلے ایک پروگرام کیا، پھر دوسرا کیا، دوسرا آپ کے ساتھ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بڑی ہمت کی بات ہے، میں نے آپ کو 3 4 پروگراموں میں دیکھتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا میں یہ 6واں پروگرام کر رہا ہوں. یعنی 6 پروگرام ان کے منسٹر کر رہے ہیں، سارے کے سارے اسلام آباد سے نہیں، کر ہم رہے تو ہیں. سہیل کس جگہ آفریدی صاحب پابندی کے ہے؟ انٹرویوز کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کی میڈیا پہ اپیرنس پہ پابندی ہے، کھل کے بولتے ہیں، لائیو پروگرام میں بولتے ہیں، بولنا چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ لائیو پروگرام کی اجازت ہے سہیل آفریدی صاحب کو. میں بھی شفیع جان صاحب کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا لائیو. اچھا یہ پوچھیں شفیع جان صاحب سے کہ آپ خود کتنے لائیو پروگراموں میں آتے ہیں؟ وہ تو آتے ہیں، مگر بھائی وہ آتے ہیں، وہ وزیر اطلاعات ہیں. سی ایم کون ہے سر؟ خیبر پختونخوا کا سی ایم کون ہے اس وقت؟ سی ایم کو بھی اجازت ہے. سی ایم کے انٹرویو میں نے خود دیکھے ہیں. آپ اس بات پہ پھنس گئے ہیں ہم، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت کا اگر وزیر اطلاعات لائیو پروگرامز میں آ کے اپنی پارٹی کا موقف دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے شفیع، اب آپ بتائیے، ایک تو ظاہر ہے کہ 13 اگست کے اوپر جو آج آپ نے اناؤنس کیا، جمعرات بھی آ گئی تو آف کورس ملاقات بھی نہیں ہو سکی، لیکن یہ جو شیر افضل صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ کوئی ایک آواز کہیں سے آ رہی ہے، کوئی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، کوئی کسی اور چیز کے الزامات لگ رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ لوگ ایک یونیفارمٹی کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے اس احتجاج کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب بڑے ریسپیکٹڈ ہیں. انہوں نے 13 اور 14 اگست کے لحاظ سے بات کی. دیکھیں، اگر آپ کو اتنی ہی 90% لوگوں کا رہنما ہے، 90% لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ ایکسیس دیا جائے، ڈاکٹر کا ایکسیس دیا جائے. ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اندر ملے گا، بہن ملے، وکیل ملے، کوئی رہنما ملے، کوئی ڈاکٹر ملے، وہ باہر آ کے میڈیا ٹاک بھی نہیں کرے گا. جب آپ ایکسیس پہ ہر درمی دکھا رہے ہیں، آپ نے اس چیز کو انا اور ضد بنائی ہوئی ہے، تو 13 اگست کی رات کو تو ہم پھر احتجاج کریں گے. بالکل، پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو عمران خان ہے. پاکستان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس پاکستان میں جو نظام ہے، جس نظام کے ذریعے آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، اس نظام کے خلاف آج رات ہم ہر صورت میں احتجاج کریں گے. کس طرح سے مختلف جگہوں پہ کیسے ان کا احتجاج ہوگا، خاص کر کے پنجاب کے اندر؟ اور جب تک پنجاب میں احتجاج نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.